حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں قحط سالی تھی، ہر طرف خشکی تھی، گرمی تھی، بارش کو ہوئے عرصہ گزر گیا تھا، آسمان پر بادل کا نام و نشان تک نہ تھا، شدید گرمی تھی۔ تو ایک شخص، مسجد میں جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے ایک شخص اٹھ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو قحط سالی میں تباہ ہو گئے، ہمارے مویشی گرمی میں تباہ ہو گئے، یا رسول اللہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہمیں بارش عطا فرما دے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے وہ ید اللہ والے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، روایات میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کر ہم جب گھر پہنچے تو مدینہ منورہ کی گلیاں بارش کی پانی سے بھر کر بہہ رہی تھی، اور وہ بارش پورا ہفتہ جاری رہی۔ اگلے ہفتے جب تاجدار کائنات پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو ایک شخص پھر اٹھا، روایات میں آتا ہے وہی تھا یا کوئی دوسرا شخص، اٹھ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو پانی میں غرق ہو گئے، پانی ہمارا سب کچھ بہا کے لے گیا، یا رسول اللہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ بارش کو ہم سے روک لے۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں فضاحکا، تو تاجدار کائنات ان کی بے چینی پر مسکرائے، آپ مسکرائے اور آپ نے اپنے ہاتھ کو اوپر ایسے اٹھایا، حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے انگلی کا اشارہ کیا اور فرمایا، ہوا علینا ولا علینا، بادلو ہمارے اوپر نہ برسو، کہیں اور جا کے برسو۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ جو بادل تھے وہ گول وادی کی شکل میں شہر مدینہ سے دور چلے گئے، شہر مدینہ کے اطراف میں جا کر برسنا شروع کر دیا اور شہر مدینہ سے وہ بادل چھٹ گئے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں۔ جب وہ انگلی اٹھا دیتے ہیں تو پھر بادل تو کیا، وہ چاند کے بھی ٹکڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ بادلوں کو آپ جب اشارہ فرما دیتے ہیں تو جہاں آپ اشارہ فرما دیتے ہیں بادل ادھر ہی کا رخ کر لیا کرتے ہیں۔